اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنت روزانہ ان کے لیے آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ دوسری اور آخری حدیث آج کے درس کی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسرے پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے ہم نے عرض کیا کہ حضرت آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین، اور جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان تینوں باتوں سے بچنے والا بنائے۔ رمضان کی پوری قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے اندر ہم سب اللہ کا فضل ہے مسجد میں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ہمارے تعلق والے ایسے ہوں گے جو نہ نماز پڑھتے ہوں گے نہ روزہ رکھتے ہوں گے، اور یاری دوستی ہے ہماری ان کے ساتھ، تو اس یاری دوستی میں ان کو نمازی بنانا اور ان کو روزے رکھوانا، پیار محبت سے ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا، نیک ماحول میں ان کو لے کے آنا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنی دینداری کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ رمضان المبارک میں شیاطین بھی قید ہو گئے اور خصوصی رحمت برستی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی ان کے دل سخت ہیں اور اللہ سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں اور دین سے دور ہیں۔ ہلکا سا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کو مسجد لے کے آنا، پھر آپ دیکھیں گے یعنی ان کے جو عمل ہوں گے
ان کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن ان کے عمل میں آپ کی بھی شراکت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جو کسی اچھی چیز کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، جو لوگ عمل والے ہوتے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف خود بھی متوجہ ہونا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارا آج کا روزہ آپ نے رکھنے کی ہمیں توفیق دی، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور اے اللہ رمضان کے اندر کوئی بھی نماز ہم سے قضا نہ ہو اور کوئی بھی جماعت ہم سے نہ چھوٹے، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ اور سنت مؤکدہ کے ساتھ اور وتر کے ساتھ تراویح سمیت ساری نمازیں ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ نمازوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو مذہب کی طرف مائل فرما۔ اللہ روزہ ہمارے لیے آسان فرما، آسمانی باتیں جو ہم سنتے ہیں اور آپ کی ہم سے مطلوب ہیں اس پر ہمیں عمل والا بنا اور دوسروں کو دعوت دینے والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔